بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کا 26واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ خود بھی گمراہ ہے، آپ کو بھی گمراہ کر دے گا۔ جو کچھ معافی تلافی کرنی ہے دنیا کے اندر کر لو، موت کا وقت آ گیا یا مر چکے تو بعد میں کوئی آپ کے شرمندگی پشیمانی کسی کام کی نہیں ہے۔ تو یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں میں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرما کر کے اور بتلایا کہ ان کو ہم نے بہت ساری نعمتیں عطا کی تھیں، لیکن انہوں نے بے قدری کی تو ان کی دنیا میں بھی پکڑ ہوئی اور آخرت میں بھی یہ ذلت و رسوا کا سامنا کریں گے۔ پھر برے لوگوں کے برے ہونے کا سبب بتلایا کہ جو گندے لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، ان کی اصل میں گندی ذہنیت کی وجہ سے دنیا ان کو اچھی لگتی ہے، آخرت سے وہ بے فکر ہوتے ہیں۔ تو دنیا جب کسی کو بھی اچھی لگنے لگے تو وہ لوگ پھر دین والوں کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ جب دین کے مخالف ہو گئے تو پھر ان کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ اور جن لوگوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں وہ کس قدر عزتوں میں ہوں گے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں 2 آیتیں میں نے تلاوت کی، دونوں میں ان سب چیزوں کا تذکرہ ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، اے میرے نبی آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ ہم نے کتنی ساری نعمتیں کی ہیں ان کے اوپر، کتنی ساری کھلی نشانیاں ان کو عطا کی تھیں، لیکن انہوں نے بے قدری کی۔ بنی اسرائیل آج اگر پیغمبر کریم کے زمانے میں اگر وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے اوپر ذلت ہے، ہم عزت کے ساتھ نہیں رہ سکے، تو ان سے پوچھ لیں کہ آپ کو کوئی نعمتیں وغیرہ کوئی کھلی نشانیاں ملی تھی؟ نہیں ملی تھی؟ تو یہ خود ہی مانیں گے۔ مثلا فرعون کے غلامی میں تھے، اللہ تعالیٰ نے اتنے سپر پاور فرعون کو، اس کی حکومت کو توڑ کر کے آپ کو آزاد تو کرایا، لیکن ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کا تڑپنا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرعون خود چیخ کر کے چلا کر کے تڑپ کر کے مر رہا ہے، اور جو اس کے چیلے چمچے تھے جو آپ کے اوپر کوڑے برساتے تھے، آپ کے اوپر ظلم کرتے تھے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ مر رہے ہیں، اور وہ بھی آپ کو دیکھ رہے تھے کہ آپ سکون کے ساتھ آگے جا رہے ہیں اور یہ مر رہے ہیں۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت تمہارے اوپر ہوئی۔ آپ کو جب دھوپ لگنے لگی تو آپ کے اوپر سایہ آ کر کے سایہ کرنے لگا بادل، اور جب آپ کو پانی کی ضرورت پڑی تو کہیں دور جانا نہیں، جن پتھروں پر تمہارا گھومنا پھرنا ہے ان پتھروں میں سے حکم ہوا کہ اس کو لاٹھی مارو، وہاں سے پانی کے چشمے نکل آئے۔
اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمتیں کی۔ اس سے بڑھ کر نعمت یہ کہ آپ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص ایک بندے کو نبی بنا کر کے تمہاری اصلاح کے لیے بھیجا۔ اس سے بڑی اور نعمتیں کیا تم چاہتے ہو؟ اتنی نعمتیں ہوئیں، لیکن وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جو لوگ بھی اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کرتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی سخت پکڑ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمت دی اس کی بے قدری کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی غلامی سے آزادی دی، یہاں آ کر کے مستیاں کرنے لگے، اللہ کے نبی کو تنگ کرنے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے ان کو یہ نعمت بخشی، انہوں نے آ کر کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی غیر اللہ کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تہمت لگائی، سامنے کھڑے ہو کر کے بولا کہ تو اچھا بندہ نہیں ہے، تو بدکار ہے، نعوذ باللہ۔ تو جب آپ نے اللہ کی نعمت کی بے قدری کی تو پھر تم بھی اللہ کے عذاب کے حقدار بنے۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وہی قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیار دیا، اتنا رحم کرم کیا، لیکن جب بے قدری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ یہ دنیا کی سزا، اور قبر اور آخرت کی سزا الگ ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بھی یہی سبق دیا کہ اگر آپ کو کوئی نعمت ملی ہے اس کی قدر کرو تو برکت، بے قدری کرو گے تو آپ کو عذاب آئے گا، دنیا کا بھی قبر آخرت کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا کی تو اللہ کے نافرمانی میں نہ لگاؤ، پیسے کی نعمت عطا کی تو اللہ کے نافرمانی میں اس کو استعمال نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے زبان اچھی دی ہے تو اسی کے ذریعے سے برائی کی باتوں میں زبان کو استعمال نہ کرو، اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، سنت کے لیے، بیان کے لیے، ان چیزوں کے اندر استعمال کرو۔ اسی طریقے سے جسمانی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو دین کی خدمت کرو، یہ نہ کہ آپ چوری کے اندر اپنی طاقتوں کو استعمال کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے طاقتور انسان تھے، اور بعد کی زندگی کے لیے تو اس کے لیے مشہور ہے کہ بہت بڑے صوفی تھے، اتنے تو توکل والے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو صبح کا کھانا ملا ہے اور تو شام تک کا کھانا اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر شام کے ٹائم پر آپ کے پاس کچھ ہے وہ کھا لو، جتنا بچے کسی نہ کسی کو دے دو، صبح کے لیے کوئی بھی چیز، پیسہ وغیرہ کچھ بھی اپنے پاس رکھنا نہیں ہے، شام کو اللہ تعالیٰ الگ سے کھلائیں گے، صبح کو اللہ تعالیٰ الگ سے عطا کریں گے۔ ہم تو 10 سال کا ذخیرہ کر کے بیٹھتے ہیں، پھر بھی پیٹ بھرتا نہیں، حرص بڑھتا ہے۔ یار میری زندگی کے لیے تو کافی ہے، جتنا میرے پاس پیسہ ہے یہ میرے لیے تو کافی ہے، لیکن میرے مرنے کے بعد اس بیٹے کے لیے کرنا ہے، اس کے لیے کرنا ہے، اس کے لیے کرنا ہے، اس کے لیے کرنا ہے۔ اس وجہ سے یہ پھر حرص اس کا ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیا آپ کے مرنے کے بعد اللہ رب العالمین آپ کے بیٹوں کو نہیں جانتے؟ وہی آپ کے بیٹے جب ماں کے پیٹ کے اندر تجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، وہاں کیسے اللہ تعالیٰ ان کو خوراک دے رہے تھے؟ لیکن بس انسان ہے۔ خیر، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری زمانے کے اندر اتنے بزرگ، لیکن پہلا اس کا مرحلہ کیا تھا زمانہ کہ بنو غفار قبیلہ بڑا خطرناک ڈاکو، چور اور ایک لڑاکا قبیلہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی اور پیغمبر کریم نے پوچھا کہاں سے آیا ہے، تو اس نے بولا کہ بنو غفار سے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ پیغمبر کریم نے یہ جملہ سن کر کے سر پر ہاتھ رکھ دیے، او ہو ایسا ڈاکو خطرناک قبیلہ۔ تو پھر پیغمبر کریم نے اس کو دعا دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا، تو اسی کے لیے مشہور ہے کہ اپنے خاندان کے اس کا خاندان سارے ہی ڈاکو تھے، اور یہ طاقتور بہادر تھا،
تو جہاں جہاں اور لوگوں کا پہنچنا مشکل ہوتا تھا یا 10 بندے مل کر کے ڈاکہ لگانے کے لیے جاتے تھے، وہاں یہ اکیلا پہنچتا تھا، میں کر کے آتا ہوں۔ پورا قافلہ کہیں جا رہا ہے، قافلے کو اکیلا جا کر کے لوٹ لیتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اسی کو جب ہدایت بخشی تو پھر اتنا بزرگ بن گیا کہ جہاں جہاں سے کوئی بھی اس نے غلطی کی تھی وہاں جا کر کے تلافی بھی کی، معافی تلافی ہوئی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے ایسی معافی مانگتے رہے کہ یہ حال اس درجے تک پہنچ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے انتظار میں رہتے تھے، ابو ذر نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ ابو ذر کو بلاؤ میرے پاس آ جائے، اتنا پیار۔ تو خیر، اگر اللہ تعالیٰ نے جو جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، دین کے اندر استعمال کرو تو سبحان اللہ، لیکن اگر اسی کو نافرمانی کے اندر استعمال کرو گے تو ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ آج کل بڑی مصیبت یہی ہے، جس بندے کو جو نعمت ملتی ہے اسی کے ذریعے سے بے قدری کرتا ہے۔ اگر کسی کو حسن ملا ہے تو حسن کو ناجائز استعمال کرے گا، بولنے کی طاقت ملی ہے تو بولنے کو ناجائز استعمال کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہاتھوں میں طاقت دی ہے تو اسی کو اللہ کے نافرمانی میں، مخلوق پر ظلم میں استعمال کرے گا۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت علم دیا ہے تو تکبر میں اور برائیوں کے اندر استعمال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، کافر لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی حسین کر دی جاتی ہے۔ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، برے لوگوں کو دنیا کی فکر ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 112 کے اندر فرمایا۔ کافر لوگوں کو دنیا کی زندگی کی فکر ہوتی ہے، مومن لوگوں کو آخرت کی زندگی کی فکر ہوتی ہے۔ ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ہمیں آخرت کی فکر زیادہ ہے یا دنیا کی فکر زیادہ ہے۔ اگر آخرت کی فکر زیادہ ہے تو اس آیت سے مراد ہوا کہ آپ واقعی مومن ہیں، لیکن اگر آپ کو آخرت کی پرواہ نہیں ہے، دنیا چاہیے بس دنیا، تو سمجھو کہ آپ کے اندر کفر زیادہ ہے، ایمان کم۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کافر لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے، جن کو دنیا اچھی لگتی ہے ان کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ ایمان والے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اچھے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جن کے دل میں کفر ہوتا ہے ان کی نشانی ظاہری یہ ہوتی ہے کہ دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ اچھے نہیں ہیں۔ یہ بھی بہت سارے لوگ آپ کو نظر آتے ہوں گے جو برے لوگوں کو تو کبھی برا نہیں کہتے، لیکن اچھے لوگوں کی برائی بہت کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جو دنیا سے محبت رکھنے والے اور کفر میں پڑے اور رہنے والے لوگ ہیں۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور جو لوگ اللہ والے ہیں، تقوی والے ہیں، وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے۔ یہ جہنم میں ہوں گے مذاق اڑانے والے، دنیا میں کے ساتھ محبت کرنے والے، اور جو نیک لوگ ہیں وہ اوپر رہیں گے جنت کے اندر، اور یہ ان کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، اللہ یہ تو دیکھو کتنے مزے میں ہیں، کتنے خوبصورت جنت میں ہیں، اور ہم تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، ہم تو ان کو برا بھلا کہتے تھے، کاش کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے تو اچھا تھا۔ لیکن اس وقت کی شرمندگی، پشیمانی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں جس کو چاہیں بغیر حساب کتاب کے۔ یعنی اگر آپ دنیا کے پیچھے پڑتے ہو تو بھی مقدر سے زیادہ ملے گا نہیں، ملے گا وہی جو مقدر ہے، لیکن آپ کی دنیا سے محبت کی وجہ سے عذاب تمہیں یہ ملے گا کہ آپ آخرت کو بھول جاؤ گے۔ آپ کو عذاب یہ ملے گا کہ آپ نیک لوگوں کے دشمن بن جاؤ گے، پھر انجام یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی پریشانی ہوگی، قبر اور آخرت کی بھی پریشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان بیماریوں سے، ان گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔